اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتل القرآن ترتیلا۔ آج ہم احکام مد کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ مد کی کتنی قسمیں ہیں اور کہاں پہ واجب ہے کہاں پہ جائز ہے، تو اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ مد لغت میں طول دینے کو اور زیادہ کرنے کو کہتے ہیں، اور اصطلاح میں مد کی تعریف ہے حروف مدہ میں سے کسی ایک حرف کی آواز کو طول دینا جب ان حروف مدہ کے بعد یا حمزہ آ جائے یا سکون آ جائے۔ مد کی دو قسمیں ہیں، ایک مد اصلی یعنی مد طبیعی ہے اور دوسری قسم مد فرعی ہے۔ مد اصلی وہ ہے جو کسی سبب کا محتاج نہیں ہے، یعنی جس کے بعد حمزہ یا سکون وغیرہ نہیں آتا، بلکہ یہ مد کیا ہے اصلی ہے جو کسی سبب یعنی حمزہ اور سکون پر کیا ہے محتاج نہیں ہوتا۔ حروف مدہ تین ہے، الف مدی، واو مدی اور یا مدی۔ الف سے پہلے اگر زبر ہو تو اس کو الف مدی کہتے ہیں، جیسے قال قال، اور واو سے پہلے اگر پیش ہو تو اس کو واو مدی کہتے ہیں، جیسے یقول، اور یا سے پہلے اگر زیر ہو تو اس کو یا مدی کہتے ہیں، جیسے قیل۔ تو اس کو کس حد تک کھینچنا اور طول دینا جو ہے وہ واجب ہے۔ اصحاب تجوید فرماتے ہیں کہ اس الف مدی، واو مدی اور یا مدی کو دو حرکتوں تک جو ہے وہ کھینچنا کیا ہے، دو حرکت جو ہے یہ اس کو کھینچنا ضروری ہے۔ اور مد کی دوسری قسم ہے وہ ہے مد فرعی۔ اس کو مد فرعی کیوں کہا؟ کیونکہ یہ اصلی نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد جو ہے ایک سبب آتا ہے، اس سبب کی وجہ سے جو ہے اس مد کو کیا ہے جناب اس یعنی حروف مدہ کو کھینچا جاتا ہے، اور یہ دو سبب ہے، یا تو حرف مدی کے بعد حمزہ آ جائے یا سکون آ جائے، تو اس وقت جو ہے اس کیا ہے جناب مد کو حرف مد کو کھینچا جاتا ہے۔ دو ہی سبب ہے کہ ایک حمزہ اور سکون، جب بھی حروف مدہ کے بعد یا حمزہ آ جائے یا سکون آ جائے تو اس وقت اس کو کھینچنا اور طول دینا ضروری ہے۔ مثالیں انشاءاللہ ہم آگے جا کے دیں گے، لیکن اس مد فرعی کی بھی دو قسمیں ہیں۔ اس میں سے ایک ہے مد متصل اور ایک ہے مد منفصل۔ مد متصل کو مد واجب بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ واحد مد ہے جس پر تمام قراء اتفاق بئی اس کا کھینچنا واجب ہے۔ مد متصل میں مد متصل کی تعریف یہ ہے کہ حرف مد کے فوراً بعد حمزہ آ جائے، یعنی مد اور یہ سبب جو کہ حمزہ ہے دونوں ایک ہی کلمے میں ہو تو اس کو مد متصل کہا جاتا ہے۔ جیسے اس کے لیے آپ لوگوں کے چند مثال دے دوں کہ من یشاء من یشاء، تو یہاں پہ یشاء میں جو الف ہے یہ الف مدی ہے، اور اس کے بعد فوراً بعد کیا گیا حمزہ جو کہ سبب ہے کہ یہ اس مد کو آپ کیا ہے جناب مد متصل کہتے ہیں۔ اسی طرح ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، تو یہاں پہ والملائکہ، جو ملائکہ جو یہاں پہ الف مدی ہے اس کے فوراً بعد کیا آ گیا حمزہ آ گیا، تو یہ مد متصل کہتے ہیں۔ تو یہ مد متصل کی مثالیں ہو گئی۔ اس کا حکم کیا ہے کہ کتنا کھینچنا ہے اس کو؟ تو اگرچہ اس کی مقدار کے بارے میں جو ہے یہ اختلاف ہے، لیکن اس کے وجوب کے بارے میں اس کو کھینچنا جو ہے مد طبیعی سے زیادہ کھینچنا چاہیے۔ مد طبیعی جو ہم نے قال یقول قیل میں کہا دو حرکتیں، یعنی اس سے زیادہ کھینچنا واجب ہے۔ اس کے اوپر کیا ہے جناب قراء کے درمیان اجماع ہے، یعنی آپ دو سے زیادہ حرکتیں حرکت کی نسبت کھینچنا ہے، یا 4 ہو 5 ہو 6 حرکت تک آپ کھینچ سکتے ہیں مد متصل میں۔ اور دوسری قسم ہے وہ ہے مد منفصل۔ مد منفصل کی تعریف یہ ہے کہ حرف مد اور سبب جو ہے دونوں الگ الگ کلمے میں ہو، کہ پہلے کلمے میں جو ہے حرف مد ہو اور دوسرے کلمے میں سبب ہو۔ جیسے چند مثالیں مد منفصل کے لیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم
انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو یہاں پہ انا پہ جو الف ہے یہ الف مدی ہے، اور یہ الگ جملہ ہے انا، اور انزلنا ایک الگ کلمہ ہے۔ تو یہاں پہ انزلنا میں جو حمزہ ہے یہ سبب ہے مد کے لیے، تو یہ دونوں الگ الگ جملے اور کلمے میں ہے، تو اس کو مد منفصل کہیں گے۔ تو اس مد منفصل کے بارے میں جو ہے یہ مشہور ہے کہ یہاں پہ آپ مد کھینچے یا نہیں کھینچے یہ جائز ہے، لیکن یہ 2 حرکت سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ باقی جو مد متصل میں جس طرح ہم نے کہا کہ 4 حرکت 5 حرکت 6 حرکت واجب ہے وہاں پہ مد متصل میں، لیکن مد منفصل میں یہ 4 حرکت 5 حرکت 6 حرکت تک کھینچنا جو ہے یہ جائز ہے، آپ کھینچے نہ کھینچے آپ کی مرضی ہے۔ لیکن ایک بات یہاں پہ یاد رکھنے والی ہے، وہ یہ ہے کہ جب مد منفصل ایک جملے میں جو ہے یا ایک آیت میں 2 دفعہ آ جائے مد منفصل، تو ان دونوں کی حرکات کو جو ہے برابر کھینچنا یہ ضروری ہے۔ آپ ایک مد کو جو ہے 2 حرکت تک، دوسری مد کو جو ہے وہ 4 حرکت تک کھینچے، یا پہلے والے کو 4 حرکت دوسری کو 2 حرکت تک کھینچے، ایسا جائز نہیں ہے، بلکہ دونوں کے حرکات جو ہے وہ برابر ہونا چاہیے۔ جیسے ایک مثال آپ کے لیے دے دوں کہ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، تو یہاں پہ اِنَّا یہ الف مدی اور انزلنا یہ دونوں کیا ہے جناب الگ الگ کلمے میں ہے، مد منفصل ہے، اور یہ حمزہ جو ہے یہ سبب ہے، تو یہ مد منفصل ہو گیا ایک۔ دوسرا انزلنا الیک، تو یہاں انزلنا کے جو الف ہے یہ بھی مدی ہے، تو یہ دوسرا کیا ہو گیا مد منفصل ہو گیا۔ تو انا اور انزلنا دونوں کی جو مد ہے ان دونوں کو آپ نے یا تو دونوں کو 2 حرکت تک، یا دونوں کو 4 حرکت تک، یا دونوں کو 6 حرکت تک کھینچنا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ انا کو 2 حرکت تک اور انزلنا کو 4 حرکت، یا انا کو 4 حرکت انزلنا کو جو ہے وہ 2 حرکت کھینچے، ایسا جائز نہیں، بلکہ دونوں کے جو مد کے ہے وہ کیا ہونا چاہیے برابر ہونا چاہیے۔ یہ ہو گیا مد متصل اور مد منفصل کے بارے میں، کہ آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ اس حروف مدی کے بعد اگر حمزہ یا سکون آ جائے تو اس وقت یہاں پہ کیا ہوگا، مد متصل ہے تو واجب ہو جائے گا، اگر مد منفصل ہو تو اس وقت یہ جائز ہو جائے گا۔